नौरीन, जो दुनिया की चमकती रोशनियों से बहुत दूर जिंदगी की स्याहियों में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, जिसके हिस्से में सिर्फ महरूमियत, दुख, रंज और आंखों में बसे वो ख्वाब थे जो कभी पूरे नहीं होते। वो नौरीन जिसके सर से माँ का साया उस वक्त उठ गया जब माँ के लम्स प्यार और मोहब्बत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थे, और बाप वो जो दुनिया को छोड़कर ऐसा सोया कि फिर कभी लौट कर नहीं आया। ना उसे अपनी बेटी के फाकों की खबर हुई, ना ही उसके फटे पुराने कपड़ों की बेबसी की। नौरीन के लिए रमज़ान के रोज़े गोया रूह की ग़िज़ा बन चुके थे, क्योंकि जिस्म की ग़िज़ा तो किस्मत में शायद थी ही नहीं। वो जो दिन भर भूख और प्यास सहकर शाम के अज़ान के इंतज़ार में आंखें बंद किए अल्लाह से बस यही दुआ करती, या अल्लाह आज के रोज़े का बदला तो देगा ना। मगर उसके नसीब में अफ्तार का दस्तरखान सजे तो कहाँ। खाला के वो बच्चे जिनके सामने दुनिया की हर नेमत रखी जाती, रंग बिरंगे जूस, खीमे वाले समोसे, दही भल्ले, कबाब, फ्रूट चाट, शरबत, चमकते बर्तनों में सजी रोटियां और दस्तरखान पर हर रोज़ नई सज धज। मगर नौरीन के हिस्से में कभी बची खुची रोटी तो कभी सिर्फ पानी का गिलास, और अगर किस्मत मेहरबान हो तो एक आध सूखी खजूर, वो भी खाला के तानों के साथ। हमारे टुकड़ों पर पल रही है, रोज़े रखने चलिए, क्या ज़रूरत है इतनी इबादत की जब पालने वाला ही कोई नहीं। इन तानों के साथ नूरीन की आंखों में आंसू आते तो खाला के बच्चे हंसते, रोती क्यों है, जा अल्लाह से मांग, देखते हैं देता है या नहीं। और नूरीन जो अपनी माँ की कब्र पर जाकर भीगी मिट्टी को छू कर कहती, अम्मा मैं रोज़ा तो रखती हूँ मगर इफ्तार कहाँ से आए, तू होती तो शायद निवाला बना देती ना। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी शायद इफ्तार के वक्त बस ये देखना था कि खाला के बच्चे कितने शौक से नवाले बना बना कर खाते हैं। वो दीवार के साए में छुपी बैठी अपने रब से सवाल करती, या अल्लाह क्या मेरे लिए आसमानों पर कोई दस्तरखान नहीं, क्या मेरी किस्मत में बस ये तड़प लिखी है। इन्हीं सवालों के साथ वो जब शाम के साए ढलते देखती, सूरज का आखिरी किनारा आसमान से छुप जाता, उसका दिल भी उम्मीदों से खाली हो जाता, लेकिन फिर भी अगले दिन के रोज़े की नीयत कर लेती, इस आस पर कि शायद कल का सूरज कोई करिश्मा लाए। नूरीन की ज़िंदगी सिर्फ एक यतीम बच्ची की दास्तान नहीं, ये उन सब मासूम चेहरों की फरियाद है जो गुर्बत और बेकसी के साए में पल रहे हैं, जो हर रोज़ रब के दर पर दस्तक देते हैं और जिनकी दुआएं शायद आसमानों पर सुन ली जाती हैं, लेकिन ज़मीन पर उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं होता। नूरीन सिर्फ 8 साल की थी जब उसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई। वो माँ जो अपने दुखों के समुंदर में गोते खाती, लेकिन कभी अपनी बेटी के सामने आंसू तक ना आने दिए। नूरीन की माँ खुददार गमों की मारी मगर साबिर औरत थी, जो बेवा होने के बावजूद रिश्तेदारों के घरों में जाकर झाड़ पोछा करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और सारी जिंदगी अपनी आंचल की चादर को मैली होने से बचाने की कोशिश की। नूरीन का बाप जो एक फैक्ट्री में दिन रात पसीना बहाकर रोजी कमाता, एक दिन फैक्ट्री मशीन में ऐसा फंसा कि लाश भी नहीं पहचानी जा सकी। वो दिन नूरीन की माँ के लिए क़यामत से कम नहीं था। शोहर के साए के बगैर जीना कैसा होता है ये दर्द वही समझ सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो, मगर उसने खुद को संभाला और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर सब्र का पैराहन ओढ़ लिया, क्योंकि नूरीन उसकी ज़िंदगी का आखिरी सहारा थी। उसके बाद नूरीन की माँ ने अपने खून के रिश्ते अपनी सगी बहन के घर जाकर मजदूरी शुरू की। बहन के घर जाकर ना सिर्फ वो नौकरी करती बल्कि अपनी इज्जत नफ्स को भी रोज़ पामाल होता देखती। नूरीन की खाला दौलतमंद औरत थी, शोहर कमाता, बच्चे आराम व अशरत में पले थे, घरों में नौकर चाकर थे, मगर अपनी बहन पर तरस ना आता। एक तरफ तो खाला के बच्चे नित नए खिलौनों से खेलते, नरम बिस्तर पर सोते, रंगीन कपड़े पहनते, और दूसरी तरफ नूरीन की माँ धूप में कपड़े धोती, इस्त्री करती, जूठे बर्तन मांजती। उसका दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू रोता जब अपनी बेटी को पुराने कपड़ों में देखती। नूरीन अक्सर अपनी माँ के पीछे लिपट कर कहती, अम्मा देखो ना खाला के बच्चों के पास कितने अच्छे खिलौने हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। और उसकी माँ आंखों के कर्ब को छुपाते कहती, बेटी हम सब्र करेंगे ना तो अल्लाह हमें भी अता करेगा। मगर वो सब्र कब तक आजमाया जाता। वक्त के साथ खाला के शोहर यानी नूरीन के खालू की नज़र नूरीन की माँ पर कुछ और ही रंग दिखाने लगी। जब नूरीन की माँ कपड़े धोती या समेटती, खालू से छुपकर देखते
बात बात मुस्कुराते, कभी बहाने से पानी मांगते, कभी कमरे की सफाई का कहकर बुलाते। और जब नूरीन की माँ इन इशारों को समझ गई तो उसके दिल में आग से लग गई। उसने सोचा कि कम से कम अपनी बहन के घर में वो इज्जत के साथ काम करेगी, मगर यहाँ तो इज्जत भी नीलाम होने को थी। खालू अक्सर अकेले पाकर उनसे बात की कोशिश करते। एक बार तो हाथ पकड़ने की कोशिश की, जिस पर वो झटक कर पीछे हटी, मगर खाला को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर वो घर भी छूट जाता तो बेटी के लिए रोटी कहाँ से लाती। तड़पती सिसकती रही, मगर खामोशी का जहर पिया। दूसरी तरफ नूरीन, जो माँ की आंखों में हर पल डर और बेबसी देखती, उसकी नन्ही सी अक्ल में नहीं आता कि अम्मा हमेशा रोती क्यों है, और जब खालू आते तो अम्मा के चेहरे का रंग क्यों उड़ जाता है। नूरीन बस इतना जानती थी कि उसकी माँ के अंदर एक बहुत बड़ा दुख है, जिसे वो दुनिया से छुपा रही है। रफ्ता रफ्ता ये मामला इस हद तक गया कि खालू ने एक दिन कह दिया, देखो तुम जितना चाहे काम करती रहो, मैं तुम्हें कोई खर्चा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरी बात मान लो तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सारी जिंदगी का सुकून दे सकता हूँ। उस दिन नूरीन की माँ को लगा कि ज़मीन उसके पैरों तले से निकल गई हो। उसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे, मगर उसने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर कहती रही, नूरीन, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। नूरीन की मासूमियत, उसकी भूख से सिसकती आंखें, फटी पुरानी कमीज, उसकी माँ के सब्र का कठिन सफ़र, सब ऐसे मनाजिर थे जो कभी पत्थर दिल को भी पिघला देते। लेकिन खाला का दिल न पिघला। हाँ, खालू की नज़र नूरीन की माँ पर ज़रूर टिकी थी, और नूरीन की माँ ये जानती थी कि अगर ज़्यादा दिन यहाँ रही तो ये शख्स उसकी इज्जत छीन लेगा और उसकी बेटी का मुस्तकबिल भी। ऐसे हालात में कभी कभी खालू के रवैये में अजीब नरमी भी आ जाती, जैसे दिखावे का मोहब्बत भरा जाल बिछा रहे हों। नूरीन की माँ चुपचाप काम करती, खालू मुस्कुरा कर कहते, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी मेहनत करती हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें महल में रख दूँ, बस हाँ कह दो। और ये बातें गरीब बेसहारा औरत के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। नूरीन की माँ के दिल में सिर्फ अपनी बेटी की इज्जत और मुस्तकबिल था, और वो किसी कीमत पर बेटी का साया छीनने नहीं देना चाहती थी। लेकिन दुनिया की सर्द हकीकतों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। माँ की इन खामोश अज़ियतों को नूरीन अपने बचपन की मासूम आंखों से देखती। उसका दिल माँ के दुख को समझ न पाता। अक्सर माँ के गले लगकर कहती, अम्मा हमें यहाँ नहीं रहना, चलो कहीं और चलते, कोई हमें तंग न करे जहाँ। और माँ की आंखें उन मासूम जुमलों पर नम हो जाती, क्योंकि वो जानती थी कि दुनिया में यतीम और बेवा का ना तो घर होता है ना ही पनाह। नूरीन की माँ खालू की नज़रों से तंग आकर रब के हजूर फरियाद करती, या अल्लाह, तू मुझे अपने पास बुला ले, या मेरे लिए कोई ऐसा वसीला बना कि मैं अपनी बेटी की इज्जत के साथ जीऊँ। और शायद रब की तरफ से वो वसीला तैयार हो रहा था, जिसे नूरीन और उसकी माँ भी नहीं जानती थी। नूरीन की माँ दिन रात खाला के घर काम करती, मगर दिल हर वक्त धड़कता कि कब उसे खालू गंदी नज़र डाले, कब कोई बहाना बनाकर उसे बुलाए। वो घर में खाला की नज़रों से छुप कर सिसकती, रब के हजूर गिड़गिड़ाती, या अल्लाह, ये आजमाइश कब ख़त्म होगी या रब, मेरी बेटी को गंदगी से बचा ले। खाला अक्सर अपने बच्चों के साथ बाजार, दावतों और सहेलियों के घर चली जाती, और इन मौके पर खालू अक्सर जानबूझकर घर में रुक जाते। नूरीन की माँ उस वक्त काम के बहाने छत पर जा बैठती ताकि तन्हा कमरे में ना हो, मगर खालू की नज़र उसका पीछा करती। वो छत पर भी आता और बहाने से कहता, क्या हुआ, इतनी दूर क्यों रहती हो, अकेली हो, हम तो तुम्हारे अपने हैं ना, किससे डरती हो। और नूरीन की माँ की आंखें खौफ से फैल जाती। वो कोने में दुबक जाती और हाथ जोड़ती, भाई खुदा का वास्ता है, मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो, मैं पहले ही टूट चुकी हूँ। मगर खालू की आंखों में हैवानियत थी, रहम नाम का कोई जज्बा न था। वो आगे बढ़ता, दीवार के साथ उसे दबाता और ज़बरदस्ती कोशिश करता। वो बेचारी फूल जैसी नाजुक, सारी ज़िंदगी सब्र करने वाली औरत खालू जैसे दरिंदे के सामने कांपती, मगर वो कमज़ोर थी। नूरीन की माँ अपनी इज्जत बचाने के लिए जब बोलने लगती तो खालू उसका मुंह दबाते। नूरीन, जो नीचे कमरों में अपनी पुरानी किताबों में कुछ लफ्ज़ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, माँ की दबती चीख सुनकर चौंक गई, मगर इतनी छोटी थी कि समझ नहीं सकी। बस खौफ से कमरे के कोने में दुबक गई। छत पर नूरीन की माँ की सिसकियाँ बढ़ी। वो हाथ जोड़ती रही कि मुझे छोड़ दो, अपने बच्चों की कसम मुझे छोड़ दो।
مگر خالو حیوان بن چکا تھا، اس نے سب کچھ روند ڈالا۔ وہ چیختی تڑپتی رہی مگر اس ظالم نے اس کی عزت تار تار کی۔ اس وقت چھت پر چاندنی رات بھی شرما گئی اور تارے بھی آنکھیں پھیرنے لگے۔ نیچے بیٹھی نورین بے خبر تھی کہ اس کی ماں پر کیا قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ خالو ظلم کی آگ جلا چکا تو نورین کی ماں زمین پر گری۔ اس کی سسکیاں، اس کے زخم، اس کے آنسو سب گواہی دے رہے تھے کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور چھین لیا گیا۔ وہ روتی ہوئی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی مگر اس میں طاقت نہ رہی۔ کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا، خالو دانت پیس کر بولا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نورین کی ماں اٹھی، کپڑے درست کیے اور چھت کے کونے میں جا بیٹھی۔ پھٹی آنکھوں سے آسمان تکنے لگی جیسے رب سے شکایت کر رہی ہو، یا اللہ، اتنی بڑی سزا! میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیوں میرے ساتھ؟ چاندنی رات اس کے آنسوں میں نہا گئی۔ اسی لمحے خالہ کی آواز آئی جو کہیں سے واپس آ گئی تھی۔ کدھر ہو تم؟ اتنی دیر ہو گئی، کام ختم نہیں ہوا؟ نورین کی ماں جو پہلے عزت گوا چکی تھی حواس باختہ ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے زمین پھٹے گی، آسمان گرے گا، کیونکہ اگر خالو کو سب پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ سب سے پہلے اسے گھر سے نکال دے گی اور نورین کو بھی چین سے جینے نہیں دے گی۔ پھر اسی خوف، غم اور حواس باختگی میں اس نے جیسے ہی نیچے جانے کے لیے قدم بڑھایا، اس کے پیر لڑکھڑائے۔ خالو کی ظلم کی مار سے اس کے جسم میں جان نہیں تھی اور وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچتے ہی اپنا توازن کھو بیٹھی۔ نورین جو نیچے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، بس اتنا دیکھ سکی کہ اس کی ماں اماں کہتے نیچے آ گری۔ زوردار دھماکہ ہوا، نورین کی چیخ نکلی، اماں! خالہ بھاگ آئی۔ خالو نے حیرانی کا ڈھونگ رچایا، ارے یہ کیا کیا؟ یہ کیسے گر گئی؟ نورین ماں کے پاس بھاگی۔ اس کی ماں زمین پر تھی، پیشانی سے خون بہہ رہا تھا، سانسیں مدھم تھی۔ نورین نے ماں کا چہرہ تھاما۔ اماں آنکھیں کھولو اماں! ماں نے نیم مردہ آنکھوں سے دیکھا، کانپتی آواز میں بولی، نورین بیٹی، مجھ سے جدائی سہ لینا، تیرا اللہ تیری مدد کرے گا۔ یہ کہہ کر اس کی ماں نے آخری سانس لی۔ نورین کے سامنے ہی اس کا دم نکلا۔ نورین چیخی، اماں آنکھیں کھولو اماں! مگر اس وقت ساری کائنات خاموش ہو گئی تھی۔ خالہ نے سرد لہجے میں کہا، اٹھ جا، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا، اور سن، اب تو ہمارے سر پر بوجھ ہے، جو کہا جائے وہی کرے گی۔ نورین کا دل پھٹا۔ ماں کے جنازے میں خالہ نے 2-4 روایتی آنسو بہائے اور اگلے دن نورین کو غلامی کے لیے جکڑ لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ وہی نورین جو کبھی ماں کے آغوش میں چھپ کر سی سکتی، اب 15 برس کی تھی۔ وقت نے اس معصوم بچی کو نہ صرف یتیمی کا داغ دیا بلکہ ستم کی وہ داستان بھی بنا دیا جس کے ہر ورق پر ظلم اور بے بسی کی تحریر تھی۔ ماں کے جانے کے بعد نورین کی زندگی گویا ختم ہو گئی، مگر سانسیں اب بھی خالہ کے احسان کے نیچے دبی تھی۔ وہی خالہ جو کبھی نورین کی ماں کو خدا ترسی کے نام پر اپنے گھر بلاتی، اب نورین کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی، لیکن اسے اب بھی ساتھ رکھے تھے، اس لیے کہ گھر کے برتن مانجنے، کپڑے دھونے اور بچوں کی خدمت کرنے کے لیے ایک زندہ غلام چاہیے تھی۔ نورین بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی، لیکن اس کے نصیب کی غربت اور ذلت کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی گئی۔ رمضان کا چاند نکلا تو گھر میں عید کا سماں ہو گیا۔ خالہ کے بیٹے بیٹیاں نئے کپڑوں کی فرمائش کرتے بازار سے طرح طرح کے پھل، شربت، پکوڑے، سموسے، جلیبیاں لاتے، مگر نورین کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ خالہ ہر چیز الماریوں میں تالا لگاتی، برتنوں پر ڈھکن چڑھاتی اور باورچی خانے میں تالا ڈال دیتی تاکہ نورین کا ہاتھ نہ لگے۔ اذان کے وقت سب کے سامنے کھانے کے تھال کھلتے، کمروں میں دسترخوان سجائے جاتے، خالوں کے لیے الگ پلیٹ، بچوں کے لیے الگ، یہاں تک کہ نوکر تک بچا کھجا سمیٹ لیتے، لیکن نورین بس دیوار سے لگی پیاسی نگاہوں سے سب کو دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی سوال ہوتے کہ آخر یہ سب اس کے لیے کیوں نہیں؟ وہ بھی تو روزہ رکھتی ہے، بھوک اور پیاس سے اس کا حلق بھی خشک ہو جاتا، جسم کانپنے لگتا، لیکن افطار کے وقت اسے سوکھی روٹی کا ٹکڑا تک نہ دیا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ ماں زندہ ہوتی تو کم از کم اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک گھونٹ تو پی لیتی، لیکن اب تو جیسے اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد بھی افطار کے وقت اگر قسمت مہربان ہوتی تو بچے ہوئے سالن کا چپ چپا سا نوالا مل جاتا، وہ بھی اس وقت جب سب سو جاتے۔ رمضان میں سبھی لوگ روزے رکھنے کی عبادت کرتے، نورین بھی رکھتی، لیکن اس کے روزے میں غربت اور بھوک کا ایسا کرب ہوتا جو شاید کسی نے جھیلا۔
افطار کے وقت جب گھر کے در و دیوار خوشبو سے مہکتے، نورین کی دنیا میں صرف بھوک کی چبھن ہوتی، آنکھوں سے آنسو بہتے مگر چھپ کر روتی، کہیں خالہ نہ دیکھ لے اور مزید تانے نہ دے۔ خالہ اکثر حقارت سے کہتی، کیوں روزے رکھتی ہے؟ تیرے نصیب میں تو ویسے بھی فاقہ لکھا ہے۔ نورین بس سر جھکا لیتی، اپنے نصیب کا نوحہ اپنے دل میں پڑھتی اور چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھتی۔ رمضان کا مہینہ نورین کے لیے عبادت سے زیادہ بھوک، پیاس اور بے بسی کا تھا، ایک ایسا مہینہ جس میں سب کے گھروں میں روشنی ہو، مگر اس کے نصیب میں صرف اندھیرا تھا۔ سحری کے وقت جب پورے گاؤں میں ہلچل مچ جاتی، خالہ کے بچے نیند سے اٹھتے، شور مچاتے، خالو آوازیں لگاتے، جلدی کرو سحری کا وقت نکل رہا ہے، تو نورین چپ چاپ نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ اٹھتی، دوپٹہ سنبھالتی اور سب سے پہلے باورچی خانے کا رخ کرتی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چلتے جیسے کوئی مشین ہو جو نہ تھکتی نہ رکتی۔ سب کے لیے دہی نکالتی، کبھی چھلنی میں سے پانی سے چھان کر خالص دہی تیار کرتی، کبھی میٹھا پانی بناتی جس میں شکر گھولتے۔ اس کے دل میں یہی خیال آتا کہ کاش یہ پانی کا گلاس مجھے بھی۔ خالہ اس وقت بھی اس کے ساتھ باورچی خانے میں ہوتی، لیکن صرف نگران بن کر، جیسے کسی قیدی پر پہرے داری کر رہی ہو۔ نورین کی مجال نہیں تھی کہ کسی بھی چیز کو چکھ لے، ہاتھ لگانا دور کی بات۔ خالہ کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جمی ہوتی اور ذرا سی چوک پر کڑوی کسیلی باتوں کی بارش۔ ہائے ہائے، تجھے کیا جلدی ہے؟ تیرے حصے کا کچھ نہیں بن رہا؟ جو بن رہا ہے ہمارے لیے ہے، اپنے نصیب کی روٹی کھا، زیادہ بڑھ چڑھ کر کام کر۔ نورین کے دل میں درد کی لہر اٹھتی، مگر وہ خاموش۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ بولی تو وہی پانی بھی جو کبھی کبھار اسے رحم کھا کر دیا جاتا۔ سب کے سامنے برتن سجاتی، پراٹھے گرم کرتی، ان کے دہی کے پیالے اور پانی کے گلاس ترتیب سے رکھتی، اور پھر آخر میں جب سب لوگ اپنی پلیٹیں بھر کر کھانے میں مصروف ہوتے، نورین کونے میں دبک جاتی۔ اس کے نصیب میں بس سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہوتا جو اکثر رات کے بچے ہوئے سالن یا پانی کے ساتھ وہ جلدی سے الگ سے اتار لیتی تاکہ خالہ کے تانور نظر سے بچ سکے۔ افطاری کے وقت تو اس کے لیے جیسے عذاب بن جاتا، جہاں ہر طرف خوشبوئیں بکھری ہوتی۔ خالہ کے بچے اپنے پیالے بھر کر دسترخوان پر جمے ہوتے، شربت کے جگ بھرے ہوتے، پھلوں کی پلیٹیں، دہی بھڑے، پکوڑوں کے تھال۔ نورین ایک کونے میں بیٹھی صرف دیکھتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ ان چیزوں کو دیکھنا بھی شاید اس کے لیے گناہ کے برابر ہے۔ خالہ سب کو ہاتھوں سے چیزیں نکال کر دیتی، بچوں کو لاڈ سے فرمائشوں پر مزید دیتی، لیکن نورین کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ سب کھا پی کر ہٹ جاتے اور خالی برتن رہتے، تب کہیں جا کر نورین کی باری آتی، برتن دھوتی، بچا کھچا سالن کونے سے تلاش کرتی، بچ جاتا تو نصیب ورنہ پانی پر صبر کرتی۔ افطاری کے لمحات قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگتی، گلے میں کانٹے چبھتے، آنکھوں میں حسرت لیے وہ دسترخوان پر سجی نعمتیں تکتی۔ رمضان جو لوگوں کے لیے برکتوں کا مہینہ تھا، نورین کے لیے کرب تھا، جہاں روزے کی عبادت کے ساتھ ظلم، بھوک اور تنہائی کے پہاڑ جیسے دن راتیں تھی۔ اسے ماں کی بات یاد آتی کہ بیٹا، روزہ صبر سکھاتا ہے، مگر نورین سوچتی کہ یہ صبر تو اس کی رگوں میں یوں بسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی چین نہیں ملے گا۔ رمضان کی تپتی دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، ہوا تھم گئی، ہر طرف سناٹا تھا۔ محلے کے گھروں میں دسترخوان سجنے کی تیاریاں تھیں، خوشبوئیں دیواروں سے چھن کر آ رہی تھی، لیکن نورین کے نصیب میں تھی نہ دسترخوان۔ دھوپ سے جلسے چہرے، خشک ہونٹوں کے ساتھ نورین کپ کپاتے قدموں سے قبرستان کے راستے پر جا رہی تھی، جیسے اس کے اندر کی بھوک پیاس سے اس کی ماں کی قبر تک اسے لائی ہو۔ قبر کے قریب بیٹھتے ہی اس کے آنسو تھم نہ سکے، کپ کپاتے ہاتھوں سے ماں کی قبر پر مٹی کو سہلایا اور سسکی، اماں دیکھ لو آج بھی روزہ ہے، پیٹ میں آگ ہے، صبح سے پانی نصیب نہیں ہوا اماں۔ وہ کہتے کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، سب کے لیے دسترخوان بھرتے ہیں، میرا دسترخوان تو آج بھی خالی ہے۔ اس کے آنسو مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور وہ بنا رکے بول رہی تھی، اماں سب کہتے کہ ماں دعا کرے تو بیٹی کے نصیب کھلتے ہیں، تم کیوں اتنی جلدی چلی گئی؟ دیکھو نا خالہ کے بچے کتنے مزے سے روزے رکھتے، افطار کرتے ہیں، جلیبیاں، پکوڑے، شربت، اور میں۔ اس کی آواز آنسو میں ڈوبی، میں تو بس اماں ایک کونے میں ان کی ہنسی سنتی رہتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، ان کے بچے مجھ پر ہنستے اور خالہ کہتی ہے کہ تیرے نصیب میں کچھ نہیں نورین۔ اماں اگر تو زندہ ہوتی تو کیا میرے نصیب ایسے ہوتے؟ نورین نے آسمان کو دیکھا جیسے خدا سے شکایت کرنا چاہیے، لیکن فاز الگ میں اٹک گئے۔ اماں پتہ نہیں افطار کیسے ہوگی، سوکھی روٹی بھی نہ ملے تو دعا کر اللہ میرا روزہ قبول کرے، ہمت دے ماں، بہت بھوک لگی ہے، پر تیرے نصیب کی بیٹی ہے نا، صبر کر رہی ہوں،
نورین نے آنسو پونچھے ماں کی قبر پر ہاتھ رکھ کر دل کی ساری باتیں کہہ ڈالی۔ اماں، کیا کوئی ہے جو میرے لیے افطار کا سامان لائے؟ میں بھی اچھے کپڑے پہن کر مزے سے افطار کروں۔ سسکیوں کے ساتھ خاموشی تھی۔ قبرستان کے سناٹے میں نورین کی ٹوٹتی آواز گونجی۔ سورج غروب ہونے کو تھا، لیکن نورین کے نصیب کا سورج کب نکلے گا؟ یہ سوال لیے وہ قبر پر سر رکھے رو رہی تھی، جیسے قبر کی مٹی سے چمک کر بھوک، پیاس اور تنہائی کو ماں کے قدموں میں سونپنا چاہتی ہو۔ نورین کے لیے زندگی کا ہر دن امتحان تھا، لیکن رمضان کے دن اس کے آزمائش کو کئی گنا بڑھاتے۔ روزے کی شدت، خالہ کے ظلم، بھوک اور پیاس نے اسے کمزور وجود کو جھنجھوڑا۔ ابھی صبح ہوئی تھی۔ سحری کے بعد وہ سارا دن خالہ کے حکم پر ادھر ادھر بھاگتی، برتن دھونا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی اور بچوں کی نازیبا باتیں، سب اس کی معمول کی زندگی تھی۔ مگر روزے کی حالت میں سب کرنا جیسے موت سے بھی تکلیف دہ تھا۔ اس کی زبان خشک ہو چکی تھی، حلق میں کانٹے چبھے، لیکن خالہ کو ذرا خیال نہیں آیا۔ دوپہر کے وقت جب گرمی سے دم گھٹنے لگا، نورین نے ہمت کر کے پانی مانگا۔ خالہ، تھوڑا سا پانی مل جاتا، ٹھنڈا سا، چھینٹے ماروں چہرے پر۔ خالہ نے ایسے گھورا جیسے اس نے کوئی بڑا جرم کر دیا ہو۔ پانی؟ روزے دار ہو کر پانی مانگتی ہے؟ ویسے ہی بچی کھچی برکت ہمارے گھر میں رہ گئی ہے، پانی بھی ضائع کرے گی؟ مر جا کہیں جا کر، جیسے تیری ماں مری تھی، کاش تو بھی مر جاتی اس کے ساتھ۔ خالہ کے منہ سے زہر بھرے الفاظ سن کر نورین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ہونٹ کاٹ کر رہ گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ زبان کھولی تو 2 تھپڑ ملیں گے۔ افطار کا وقت تھا۔ گھر کے کونے کونے سے خوشبو آ رہی تھی۔ کچن سے پکوڑوں کے تڑکے کی آواز، دہی بڑے تیار ہوتے، شربت کے جگ برف کے ساتھ بھرے جا رہے تھے، لیکن نورین کا نصیب صرف خالی برتن تھا۔ چپ چاپ کچن کے کونے میں کھڑی تھی۔ خالہ اور اس کے بچے اپنے دسترخوان پر بیٹھے مزے سے کھانے کی تیاری میں تھے۔ خالہ نے تانے دیتے ہوئے کہا، یہ سب تیرے نصیب میں نہیں ہے نورین، جا جا کر بیٹھ، بچی کچی روٹی ہوگی تو ڈال دوں گی تیرے آگے۔ نورین کی آنکھ بھر آئی، دل چاہا کہ رو دے، چیخ اٹھے، لیکن ضبط کی دیوار بڑی مضبوط تھی۔ وہ دبے قدموں سے جا کر اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی، آسمان کو دیکھا جہاں سورج غروب ہونے کو تھا۔ یا اللہ، تجھ سے اور کچھ نہیں مانگا، بس افطاری کے لیے کچھ بھیج دے۔ تو سب کا رب ہے نا، سب کے نصیب لکھتا ہے، میرے نصیب میں بھی نوالا لکھ دے مولا۔ وہ خدا سے بات کر رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ، لوگوں کے دسترخوان سج گئے، ان کے لیے رحمت بھرا مہینہ خوشیوں کا ہے، میرے لیے تو یہ اذیت کا مہینہ بن گیا۔ روزہ رکھتی ہوں، پیاس سے مرتی ہوں، کھانے کو کچھ نہیں، پانی تک بند ہے۔ نورین نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا اللہ، اگر تو نے چاہا تو میرا بھی نصیب کھول دے۔ ماں کہا کرتی تھی کہ بیٹی دعا مانگو رب سنتا ہے۔ ماں کی قبر پر بھی کہا تھا آج، اماں دعا کرنا تیرے رب کے آگے کہ تیری بیٹی کے لیے کوئی رحم کھائے، کوئی راستہ نکلے۔ اذان مغرب کی آواز گونجی تو سب دسترخوان پر بیٹھے تھے، شربت کے گھونٹ لیے، افطار کے مزے اڑائے۔ نورین نے سسکیاں دبائی اور کونے میں بیٹھی خالی ہاتھ آسمان دیکھا۔ خالہ کے بچے شور کرتے مزے لے رہے تھے اور وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر خاموشی سے اللہ کے حضور دل کی باتیں کرتی۔ اللہ، تجھ پر چھوڑ دیا ہے، سب تو ہی دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، تو ہی میری فریاد سن۔ یہ وہ درد تھا جو کسی کو نظر نہ آتا، صرف اس کا رب اور تنہا راتیں جانتی۔ اذان مغرب کی صدا گونجنے والی تھی، ہر طرف دسترخوان سجے تھے، خالہ کے بچے شور مچا رہے تھے، شربت کے جگ بھرتے، دہی بڑے، پکوڑے، سموسے اور فروٹ چاٹ کی خوشبو تھی، لیکن نورین کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جیسے ہی اس نے ہمت کر کے کچن کے دروازے پر قدم رکھا، خالہ نے سخت نظر سے گھورتے ہوئے کہا، اوئے، کھڑی کیا دیکھ رہی ہے؟ رقیہ کے گھر جا، سالن دینا اور سن، وہاں بیٹھ کے کھانے کی کوشش کی نا تو دیکھ لینا، مجھے پتہ ہے معصوم نظروں سے ان کے کھانے کو دیکھے گی تو، وہ یقیناً تجھے کھانے پر بٹھائیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر میری ناک کٹائی تو زندہ گاڑوں گی۔ نورین کی زبان کانپنے لگی، روزے کی شدت سے اس کے ہونٹ پھٹے تھے، آنکھوں میں پانی آیا، مگر خالہ کی بات کاٹنے کی جرت نہیں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے سالن کا برتن اٹھایا اور خالی پیٹ دھندلائی آنکھوں سے باہر نکلی۔ گھر کے دروازے سے نکلتے ہی مغرب کی اذان سنائی دی، دل کی دنیا جیسے ٹوٹ کر بکھرے۔ یا اللہ، سب افطار کرے اور میں تیرے آسمان کے نیچے بھوکی پیاسی ہوں۔ سسکتی ہوئی وہ رقیہ کے دروازے تک پہنچی، برتن تھمایا اور اس کے گھر کے بچوں کو افطار کرتے دیکھ کر اس کا دل تڑپا۔ واپسی کے لیے مڑی تو پاؤں جیسے زمین نے جکڑے، وہ قدم نہ اٹھا سکی، بار بار آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہاں جاؤں؟ اس نے بے بسی سے آسمان دیکھا جو ہلکے نیلے سنہرے رنگ میں لپٹا تھا اور سورج کے آخری آثار مغرب کی طرف بکھرے پڑے تھے۔
नूरीन खुद को संभालते इधर उधर देखती करीब के उजड़े बाग की तरफ बढ़ गई, जो मोहल्ले के सभी लोगों के लिए खौफ की अलामत था। वो बाग जिसके बारे में कहते हैं कि रातों को कुछ अजीब व गरीब साए घूमते हैं, जिन्नात बसेरा करते हैं। मगर नूरीन के पास खोने को था ही क्या? खाली पेट, खाली जिंदगी। वो बाग में जाकर पुराने पीपल के दरख्त के नीचे बैठी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लब खामोश, मगर दिल की दुनिया चीख रही थी। हवा की सरसराहट, दरख्तों के पत्ते की कपकपाहट, जैसे बाग की फिजा उसके दर से आशना हो। धुंधली सी फिजा चारों तरफ थे। सूरज की किरणें मासूम थी और चांदनी की हल्की रोशनी उसकी आंखों में नमी बनकर चलकी। अचानक लगा जैसे बाग के अंदर हलचल हो। वो सहमी चादर मजबूती से लपेटी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। वीरान बाग में कौन आ सकता था? फिर चमका हुआ जैसे किसी ने रोशनी की लहर दौड़ा दी हो। सामने वाले दरख्त के नीचे नीली सुनहरी रोशनी के छोटे दायरे बनने लगे। नूरीन की आंखें हैरत से फैली। कौन है? उसकी आवाज़ खौफ से कांपी, लेकिन बाग जैसे राज खोलने लगा था। उसकी आंखों के सामने रोशनी के दायरे नहीं, बल्कि खूबसूरत दस्तरखान था। नहायत नफीस बर्तन, कीमती ज़रूफ, सुनहरी प्याले जिनमें रंग बिरंगे शरबत, खुशबूदार फल, नरम गरम खाने थे। हर तरफ मुश्क व अंबर की खुशबू, जैसे जन्नत की हवाएं हों। नूरीन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसके कानों में नरम सी सरगोशी गूंजी। तुम अल्लाह की खास बंदी हो, भूखी प्यासी मगर अल्लाह के नज़र में कीमती। तुम्हारे लिए इफ्तार का एहतमाम हमने किया है। नूरीन ने सहम कर देखा, मगर कोई नज़र नहीं आया, सिर्फ वो रोशनी, दस्तरखान और दरख्तों की सरसराहट। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए कहा। उसी वक्त हवा के झोंके ने जैसे उसके कानों में आकर कहा, हम जिन्नात, तुम्हारी फरियाद आसमान तक पहुंची है। रब के हुक्म से तुम्हारे लिए इफ्तारी का इंतज़ाम किया है। नूरीन का दिल धड़का। मैं अल्लाह को मेरी सुनाई देती है? उसके लब कपकपाए, आंखों से छलकते आंसू गालों पर बहे, जैसे किसी ने उसके सामने शरबत का प्याला रखा। पियो, अल्लाह का रिज़्क जिस पर कोई हिर्स नहीं, कोई ताना नहीं। नूरीन की उंगलियां लरसती हुई बढ़ी और उसने वो प्याला थामा। जैसे ही उसके लबों ने शरबत छुआ, एक अजीब सी ताकत उसके अंदर भर गई। बदन की कमजोरी जाती रही, दिल की घबराहट भी। क्या ये ख्वाब है या हकीकत? उसने खुद से कहा। दरख्तों की सरसराहट में जवाब मिला, ये दुआ का असर है जो आसमानों से सुनी गई। अल्लाह यतीमों को तनहा नहीं छोड़ता नूरीन। नूरीन हैरान, खामोश, शुक्रगुजार दस्तरखान के साए में बैठी, जहाँ दुनिया की कोई ताने देने वाली खाला न थी, कोई हाथ से झपट लेने वाले बच्चे नहीं, बस सुकून, रब की रहमत और जिन्नात की मेहमान नवाजी। ये बाग वीरान नहीं था, जैसे ज़िंदगी में पहली बार उसके नसीब का चिराग जल रहा था, जिसकी रोशनी में उसके ख्वाब सच होने लगे। नूरीन की आंखों के सामने जो मंजर था किसी ख्वाब से कम नहीं था। कुछ लम्हे पहले तक वो उजड़े सुनसान बाग में अकेली, प्यासी, भूखी, थकी हारी थी। अब अचानक बाग की हर शाख, हर दरख्त रोशन हो चुका था। नीली सुनहरी चांदी जैसी चमकती रोशनियों के दरमियान ऐसा शाही दस्तरखान बिछा था जिसका तस्वुर भी नूरीन ने नहीं किया। चमकती ज़मीन पर लंबा चौड़ा दस्तरखान, जिसके एक तरफ सोने के थाल जिनमें तरोताज़ा मेवे, कीमती खुश्क मेवाजात, खुशबूदार पुलाव, नहायत नफीस सालन, भाप उठाते कबाब, शरीनी शरबतों के जग, रंग बिरंगी मिठाइयाँ थे। हर थाल किसी जादुई कहानी से निकला था। चांदी के गिलासों में ऐसी रंगीनियाँ थीं कि सिर्फ देखकर ही प्यास बुझती। दूर तक मुश्को, अंबर, ऊद और गुलाब की खुशबू फिजाओं में थी। हर तरफ नूरानी दिल फरेब रोशनी थी जो दिल के तारीक कोनों को रोशन करे। नूरीन हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात से एक तरफ खड़ी रही। उसके पैरों में जैसे सकत नहीं थी। आंखों से बहते आंसू गालों पर जमी मिट्टी रास्ते बना रहे थे। उसने अपनी मैली सी चादर को सख्ती से लपेटा और दिल में बोली, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह मुझे बचा ले, ये क्या है? तभी नरमी और अजीब सी अपनायत भरी आवाज़ कानों में आई, नूरीन, डरो नहीं, तुम हमारी मेहमान हो, ये दस्तरखान तुम्हारा है। तुम्हारी पहली बार है ना, इसलिए ख़ास एहतमाम किया है। नूरीन ने घबरा कर चारों ओर देखा, मगर नज़र कुछ ना आया, बस वही रोशनी, खुशबू और शानदार मंजर। कौन हो तुम? उसने कपकपाते पूछा। उसी लम्हे शफाफ साया उसके सामने आया जो नूर की लहर में लिपटा था। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में ऐसी शफकत जैसे वो उसे सदियों से जानता हो। हम जिन्नात हैं, बादशाह सलामत के करीबी खादिम। हमने तुम्हारी माँ की दुआ को सुना था, वो हमेशा तुम्हारे लिए रब से फरियाद करती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं, तो हमने तुम्हारा ख्याल रखने का इरादा किया। नूरीन की आंखों में आंसू बहने लगे। मेरी माँ का आपको पता है? साया नरमी से बोला।
ہاں، تمہاری ماں کی آخری دعا یہی تھی کہ اس کی بیٹی کسی کے در کی محتاج نہ ہو۔ تمہاری ماں کی دعا کی بدولت رب کے حکم سے تمہارے محافظ بنے۔ آج ہی تم نے روزہ رکھا بغیر کچھ کھائے پیے، تمہارے صبر کا یہی نام ہے۔ آؤ افطار کرو، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ نورین کا دل دھک دھک کرنے لگا، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی دعائیں یوں قبول ہوں گی، اس کے لیے ایسا شاہی دسترخوان سجے گا۔ ہچکچاتے اس نے قدم بڑھایا، قریب خوبصورت سنہرے نقش و نگار والا تھال تھا جس پر سفید چمکتے چاولوں کے ساتھ زعفرانی پلاؤ، بھاپ اڑاتے کباب، گلابی چکن روسٹ اور شہد میں بھیگی مٹھائیاں تھیں، ساتھ ہی چاندی کے جگ میں گلاب اور عنبر کی خوشبو سے بھرا شربت۔ نورین نے دھڑکتے دل سے نظر اٹھائی جیسے اجازت طلب کر رہی ہو۔ سایہ مسکرا کر بولا، آج تم ہماری مہمان ہو نورین، اور جنات کی دنیا میں مہمان کی عزت کی جاتی ہے۔ یہ سن کر نورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ شکر کے آنسو تھے۔ وہ سرگوشی میں بولی، یا اللہ، تو نے آج مجھے وہ عزت دی جو رشتہ داروں نے نہ دی۔ اس نے پہلی بار کانپتے ہاتھوں سے چاندی کا گلاس اٹھا کر شربت پیا جو اس کے پورے جسم میں طاقت کی لہر بن کر دوڑا، جیسے صدیوں کی تھکن پل میں ختم ہو گئی ہو۔ اس نے ہچکچاتے کباب کا نوالہ لیا، ذائقہ خوشبو نورین کی روح میں بسی۔ سایہ خاموشی سے نورین کو دیکھ رہا تھا، اور ہر بار نورین جب کوئی چیز اٹھائی تو وہ زیر لب دعا دیتا، رب کی طرف سے رزق ہے، اب کبھی بھوک ہی نہ رہے، کبھی بے آسرا نہ ہو۔ نورین نے کئی بار سوچا، کاش اماں زندہ ہوتی، دیکھتی کہ ان کی بیٹی کے لیے بھی کوئی دسترخوان سج سکتا ہے، کوئی اس کے لیے بھی دل سے دعا کر سکتا ہے۔ باغ کے درخت ہوا کے جھونکوں میں اس کی ماں کی دعائیں دہرا رہے تھے، میری بیٹی کسی کی محتاج نہ ہو یا رب، اس کے نصیب کھول دے۔ وہ رات نورین کی زندگی کی پہلی رات تھی جس میں اسے عزت، پیار اور شفقت ملی۔ افطار کا پہلا نوالہ اس کے نصیب کے دروازے کھول گیا، باغ کی فضا میں جیسے اس کی ماں کی دعا کی خوشبو ہو۔ نورین نے بمشکل 4 نوالے لیے تھے کہ فضا میں اچانک عجیب سکوت چھا گیا، جیسے پورا باغ ٹھہر گیا ہو۔ ہوا رک گئی، چرند پرند خاموش، اور باغ میں پھیلتی روشنی اور گہری ہو گئی۔ نورین نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ہاتھ میں ابھی تک نوالا تھا جو وہ منہ تک لے کر جا رہی تھی، مگر حیرت سے وہ نوالا اس کے ہاتھ میں ہی رک گیا۔ تبھی وہ سایہ جو قریب موجود تھا ادب سے ایک طرف سر جھکا کر کھڑا ہو گیا، جیسے کسی بادشاہ کی آمد ہو۔ نورین نے خوف اور حیرت سے سایہ کو دیکھا اور لرزتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا، کون آ رہا ہے؟ سایہ دھیمی آواز میں بولا، بادشاہ سلامت، جنات کے بادشاہ جو خود تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ نورین کا دل دھڑکا، اس نے اپنے پیروں کو سمیٹا، کپ کپاتے ہاتھوں سے چادر مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹی جیسے اپنے آپ کو چھپانا چاہتی ہو۔ اچانک باغ کے کونے سے چمکتی روشنیوں کا طوفان اٹھا، جیسے چاندنی زمین پر برس رہی ہو۔ ان روشنیوں کے بیچ ایک بلند قامت، نہایت رعبدار مگر بے حد دلکش شخصیت آہستہ سے قدم رکھتی نورین کے سامنے آئی۔ لباس خالص سفید، مگر ایسا سفید جیسے برف کی نہیں بلکہ چاند کی چمک کا لباس ہو۔ آنکھوں میں عجیب نور، ماتھے پر سجی ہوئی سنہری تاج نما ٹوپی، لمبے کالے بال کندھوں تک آ رہے تھے۔ نورین نے ایک نظر اسے دیکھا اور نظر جھکائی، اتنی جرت نہیں کر پائی کہ دیر تک دیکھے۔ بادشاہ سلامت کی گہری نرم مگر رعبدار آواز آئی، تم ہی ہو نورین؟ نورین نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر ہلایا، لب ہیلے مگر آواز نہ نکلی۔ بادشاہ مسکرایا، مگر ایسی شفقت تھی کہ نورین کا خوف کم ہوا۔ تم نے ہی ہم جنات کی دنیا کو حیران کیا، اتنی چھوٹی عمر، اتنے بڑے صبر والے روزے، اتنی بھوک پیاس کے باوجود شکوہ تک نہ کیا۔ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے صبر پر آسمان کی مخلوق بھی رو پڑی۔ یہ سن کر نورین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، دل بھر آیا، ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر مجھے تو آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ بھوک لگی ہے یا نہیں، کسی نے نہ پوچھا کہ کیا کھاتی ہوں، کیا پہنتی ہوں، کہاں سوتی ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ سلامت نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، اگلے ہی پل نرم ہوا کا جھونکا نورین کے گرد لپٹ گیا، جیسے کسی ماں نے اپنی ممتا کی چادر تان دی ہو۔ نورین، آج سے تم اکیلی نہیں، تمہاری ماں کی آخری دعاؤں نے ہمیں تمہیں یہاں تک پہنچایا۔ تمہاری ماں جو موت کے وقت بھی تمہارے لیے فکر مند تھی، اس کی دعا اب رنگ لائی۔ نورین سسکیاں لیتے بولی، میری ماں کہاں ہے، کیوں مجھے چھوڑ کر گئی؟ بادشاہ جنات کی آنکھوں میں نرمی آئی، وہ نرم لہجے میں بولے، مائیں چھوڑ کر نہیں جاتی، تمہارے پاس ہی ہے، تمہارے صبر میں، آنسو میں، تمہاری دعاؤں میں، بس تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ پھر وہ ایک پل کو رکے اور کہا، آج تم نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، اس کا انعام صرف یہ کھانا نہیں بلکہ تمہاری پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ تم جنات کی بادشاہی مہمان نہیں، اب اس خاندان کا حصہ ہو۔ نورین نے چونک کر سر اٹھایا،
حصہ کیسے؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، ہماری دنیا میں تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ نورین نے حیرت سے دیکھا، رشتہ کس سے؟ بادشاہ کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ پھیلی، میرے بیٹے سے۔ وہ کئی برسوں سے تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ماں کے جنازے کے دن بھی تمہارے قریب تھا، جب تم روتی ہوئی اس کی قبر پر تھی۔ اس دن سے اس کی آنکھیں تمہارے لیے نم رہتی ہیں۔ نورین کا دل جیسے بند ہو گیا، اس نے جلدی سے کہا، مگر میں تو صرف یتیم غریب گدی لڑکی ہوں، میں کیسے؟ بادشاہ نے نرمی مگر شان سے کہا، نہیں نورین، تم وہ لڑکی ہو جس کے صبر کی مثال جنات کی دنیا میں دی جائے گی۔ ہماری دنیا میں خون اور مال نہیں، دل اور کردار دیکھا جاتا ہے، اور تمہارے پاس وہ صبر جو ایک ملکہ کے پاس ہونا چاہیے۔ نورین خاموش ہو گئی، آنسو بہتے رہے مگر دل میں جیسے کوئی امید کی کرن جاگ اٹھی۔ بادشاہ آگے بڑھے، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، کل رات ہمارے ولی عہد خود تم سے ملنے آئیں گے، تب تک تم یہی رہو گی، جب تمہارے آرام کے لیے شاہی محل جیسا باغ تیار کیا گیا ہے یہاں پر۔ نورین کی آنکھوں میں نمی، حیرت اور خوف کے ساتھ ایک نئی چمک ابھر آئی، کیا واقعی میں اکیلی نہیں ہوں؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، نہیں نورین، اب تمہارے آنسو جنات کی دنیا کی امانت ہیں، اور باغ میں خوشبو، روشنی اور دعاؤں کی گونج کے ساتھ رات بھر کے لیے سکون چھا گیا۔ نورین اس رات شاید برسوں بعد سکون کی نیند سوئی تھی، مگر دل میں انجانے خوف اور امید کا سمندر بھی موجزن تھا۔ جنات کے بادشاہ کی باتوں کی باز گشت اس کے دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ کتنے برسوں بعد کسی نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھا تھا، ورنہ تو ہر دن تانے مار بھوکے پیاسے گزر جاتے تھے۔ صبح جب نورین کی آنکھ کھلی تو حیرت سے اس کی سانسیں رک گئیں۔ جہاں کل وہ اجڑے باغ میں بیٹھی تھی، آج وہ جگہ کسی خوابوں کے محل جیسی لگ رہی تھی۔ نیچے نرم سبز گھاس، چاروں طرف رنگ برنگے خوشبودار پھول، ہلکی ہلکی فضا، خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ۔ نورین نے اپنے آپ کو چٹکی کاٹی، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہی۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بار پھر وہی دھیمی سی آہٹ ہوئی، اور نازک سی روشنی میں لپٹے جنات کی خواتین اس کے قریب آ گئیں۔ ان کے ہاتھ میں نرم ململ کے کپڑے، چاندی کی کنگھی اور خوشبو سے لبریز عطر کی شیشیاں تھیں۔ نورین بی بی، بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ آپ کو آج شہزادہ سلامت کے لیے تیار کیا جائے، ایک جن خاتون نے ادب سے کہا۔ نورین کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے گھبراہٹ سے نظریں جھکائیں، مگر میں کیسے؟ مجھے تو کبھی کسی نے اچھا لباس تک نہیں دیا۔ خاتون نے مسکرا کر نرمی سے کہا، بی بی، آپ وہی نورین نہیں رہی جو دوسروں کے رحم و کرم پر تھی، اب آپ اس بادشاہی کی عزت ہیں۔ نورین کچھ نہ بول سکی، بس آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خواتین نے اسے سنبھالا، نہلایا، عطر لگایا، خوبصورت لباس پہنایا جو چاندنی جیسا سفید تھا، اور چاندنی کے باریک زیورات جن میں موتیوں کی لڑی بندھی تھی، بالوں میں نرم خوشبو لگائی۔ اور نورین آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ یہ میں ہوں، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ پہلی بار اس نے خود کو خوبصورت محسوس کیا۔ رات کا وقت آ چکا تھا، ہلکی روشنیوں سے باغ جگمگا رہا تھا۔ روشنی کے ہالے میں لپٹا سنہرے سفید رنگ کے امتزاج سے سجا ہوا تخت، اور اس کے سامنے بچھی نرم و گداز فرشی نشستیں جن پر موتیوں کے کام کے تکیے رکھے تھے۔ نورین کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ سادہ سے یتیم لڑکی جو روزانہ خالہ کے گھر میں بھوکی رہتی، آج جنات کے بادشاہ کی دنیا میں مہمان تھی۔ تبھی فضا میں ایک نرم خوشبو پھیلی، اور آہٹ کے ساتھ وہ آیا جس کے بارے میں کل رات سنا تھا، جنات کا ولی عہد شہزادہ۔ نورین نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی۔ شہزادہ عام جنات جیسا نہیں تھا۔ وہ نوجوان، شاندار، بلند قامت، مگر نرم مزاج چہرے والا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری اور روشن تھی، جیسے رات کے آسمان میں چمکتے ستارے۔ لباس شاہی مگر سادہ، اور چہرے پر عجیب سی سنجیدگی، جیسے صدیوں سے کسی غم کو سینے میں چھپائے ہوئے ہو۔ شہزادہ آہستہ آہستہ نورین کے قریب آیا اور ادب سے سلام کیا۔ السلام علیکم نورین۔ نورین نے کانپتی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ شہزادے نے مسکرا کر کہا، مجھے تم سے بات کرنے کا بہت وقت سے انتظار تھا۔ نورین کی پلکیں جھک گئی، ہاتھ لرزنے لگے۔ مجھ سے؟ مگر کیوں؟ نورین نے حیرت سے پوچھا۔ شہزادے نے نرم لہجے میں کہا،
جب تم چھوٹی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ ان ظالم لوگوں کے ظلم سہتی تھی، میں تب سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ میں چاہ کر بھی تمہیں اس وقت نہیں بچا سکا، کیونکہ ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ جب تک انسان خود نہ چاہے ہم دخل نہیں دیتے۔ مگر آج تمہیں اپنی خاموش دعا اور صبر کے ذریعے ہمیں آواز دیتی۔ تمہاری ماں کی دعائیں آج سنی گئیں۔ نورین کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بہہ نکلے۔ مگر شہزادہ صاحب، میں کون ہوں؟ صرف ایک یتیم غریب جس کے پاس عزت مال کچھ نہیں۔ آپ کیوں؟ شہزادہ سنجیدگی سے اس کے قریب آ کر کہنے لگا، نورین، عزت مال سے نہیں کردار سے بنتی ہے۔ تمہارا صبر، تمہارا دکھ، تمہاری ماں کی دعاؤں نے تمہیں وہ مقام دیا جسے جنات کی دنیا میں سب تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم ہماری دنیا کو اپنا مان سکتی ہو؟ کیا تم مجھے اپنا ہمسفر مان سکتی ہو؟ نورین نے سنا تو اس کے دل میں لہر سی اٹھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس سے محبت سے سوال کیا، جہاں کوئی تانا مار یا ذلت نہیں، صرف عزت تھے۔ نورین نے آہستہ سے کہا، مجھے نہیں معلوم میں اس قابل ہوں یا نہیں، مگر میں تھک چکی ہوں، بہت اکیلی ہوں۔ شہزادہ نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، اکیلا پن ختم کرو نورین، اب تمہاری ہر خوشی ہر غم ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کہتے ہی فضا میں روشنیوں کی بارش ہونے لگی۔ پوری جنات کی دنیا خوشی سے جگمگا اٹھی۔ سب جانتے تھے کہ ان کی دنیا میں ایک انسان لڑکی جو سب ظلم سہ چکی تھی، اب ان کی ملکہ بننے جا رہی ہے۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اماں، آج آپ کی دعا پوری ہو گئی ہے۔